ایک شخص ہے احمد بن صالح نام کا، 11ویں امام کے زمانے میں، اس نے 54 حج کیے تھے. امام نے آخر میں اس پہ نفرین و لعنت بھی دی، کام میں سے نہیں ہے. کثرت کے، یعنی آپ سوچئے آج کے زمانے میں کتنا مشکل ہے 54 حج کرنا. بعض لوگوں کے پاس کثرت بہت زیادہ ہے لیکن قبولیت نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک لاک ہے، آپ کے پاس 2000 چابیاں ہیں لیکن وہ اس لاک کی نہیں ہے. 2000 چابیاں ہونا کہ جو اس لاک کی نہ ہو وہ اہم نہیں ہے، اہم یہ کہ وہ ایک چابی ہو جس لاک کی ہو. بات ہو رہی ہے، یہ زیادہ اہم ہے. تو آپ کثرت کے ساتھ، اور میں کثرت کے ساتھ بہت عمل کریں. اگر کثرت کے ساتھ قبولیت بھی ہو تو کیا ہی کہنا، لیکن اگر فقط کثرت ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. 5 شرطیں ہیں اعمال کی قبولیت کی. 5 شرطیں. قبولیت عمل اتنا اہم ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل جب خانہ کعبہ بنائے تو کہتے ہیں کہ پروردگار ربنا تقبل منا، پروردگار ہم سے اس کو قبول فرما لے. خانہ کعبہ کو ہم نے بنا تو دیا، قبول نہ ہوا تو پھر اس کا کوئی ثمرہ نہیں رہے گا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ میدان کربلا میں کہتی ہیں کہ ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم اہل بیت کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما لے. 5 شرطیں مختصر: اعتقادی، عبادی، اقتصادی، خانوادگی اور اخلاقی. یہ 5 شرطیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے. پہلی شرط اعتقادی، اعتقاد ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. توفنی مسلمن، انبیاء کی دعا تھی پروردگار جب موت آئے تو مسلمان ہوتے ہوئے موت آئے، حالت اسلام پر، یعنی جھکا ہوا دل تیرے سامنے. لا تموتن الا وانتم مسلمون. تو پہلی شرط ہے اعتقادی، اور اس میں ساتھ میں ولایت بھی ظاہر سی بات ہے کہ شامل ہے. کہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی عمر نوح پا جائے اور ساری زندگی عبادت کرتا رہے اور ساری زندگی روزے رکھتا رہے اور قیام کرتا رہے راتوں میں اور دن میں روزے رکھتا رہے اور کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی زکات میں دے دے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مارا جائے، لیکن اے علی آپ کی محبت نہ رکھتا، حضور نے فرمایا تو لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے. سید حمیری بہت اچھے شاعر تھے لیکن کیسانی مذہب میں تھے. پہلے کیسانی مذہب کون تھے کہ جو امام زین العابدین کو امام نہیں مانتے، جو محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے. امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ تم کام بہت اچھے کرتے ہو لیکن تمہارا عمل قبول نہیں ہے. ہم نے کہا کہ تم اگر آج محمد حنفیہ اپنی قبر سے زندہ ہو کے آ جائیں تو وہ میری امامت کا اقرار کریں گے، جب تک تم میری امامت کا اقرار نہیں کرو گے تمہارا عمل قبول نہیں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بشرطہا و شروطہا، لا الہ الا اللہ، اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، لیکن شرط اور شرائط کے ساتھ، اور وہ شرط ہم اہل بیت ہیں. پہلی شرط اعتقادی. دوسری شرط عبادی، اعمال کی قبولیت کے لیے ایک شرط عبادی بھی. عبادت میں خاص عبادت ہے جس سے اللہ نے کہا ہے کہ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، وہ ہے خود نماز. فرمایا کہ نماز قبول ہے تو تمام اعمال قبول ہیں، نماز رد ہے تو اعمال رد ہے. اس لیے اس پر بڑی اہمیت دیں اور اس کی تاکید کی گئی احادیث میں. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے پاس، آپ ٹریول کر رہے ہیں تو پاسپورٹ ہونا چاہیے، باقی آپ سارے ڈاکومنٹس پیش کریں کہ میرے پاس میڈیکیئر کارڈ ہے، میرے پاس فلاں کارڈ ہے، میرے پاس یونیورسٹی کا کارڈ ہے، میرے پاس کالج کا کارڈ ہے. آپ کا احترام بہت ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا، آپ کو یہ ملے گا، آپ کو وہ ملے گا، لیکن جانے نہیں ملے گا جب تک پاسپورٹ نہیں ہے. اعتقاد کا جو پاسپورٹ ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اور عبادت کا جو پاسپورٹ ہے وہ نماز ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یا تیسری جو شرط عبادت کی قبولیت کے لیے ہے وہ ہے اقتصادی، یعنی یہ کہ اگر مال حرام سے کوئی عبادت ہو رہی تو قبول نہیں ہے. اب کتنا بھی کوئی نیک کام کر لے لیکن اگر حرام سے ہے کوئی فائدہ نہیں. حرام میں آ جاتا ہے دوسروں کا مال غصب کرنا، یا دھوکہ دہی سے مال حاصل کرنا، یا مال امام جو خمس ہے اور جو امام کا جو حق ہے اس کو نہ دینا. چوتھی چیز وہ ہے شرط خانوادگی. حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث میں یہاں پر آسانی سے سنا سکتا ہوں اس لیے کہ فقط مردوں کا اجتماع ہے. حضور نے کہا کہ اگر ایک خاتون وہ عبادت کرتی رہے اور نماز اور روزہ انجام دیتی رہے لیکن بد اخلاق ہو اپنے شوہر سے اور اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے عبادت، نماز، روزے کو قبول نہیں کرے گا. یہ جو آپ نے بہت اچھی طرح سے حدیث سنی ہے، آگے حضور نے فرمایا کہ اور مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے. اگر وہ بد اخلاق ہے اور اس کی بد خلقی کی وجہ سے خاتون خانہ جو ہے وہ اس سے راضی نہ ہو، بد خلقی کی وجہ سے اور اس کے ظلم کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا.
تو چوتھی شرط ہو گئی اعمال کی قبولیت کی، جو ہے خانوادگی، اپنے خانوادے میں ٹھیک ہونا چاہیے. یہ ساری اعمال کی قبولیت کی شرطیں ہمیں پتہ، ہم خالی عمل کر کے بیٹھ جاتے ہیں بس ٹھیک ہے بہت کر لیا ہم نے. یہ ساری چیزوں کو رعایت کریں گے تو قبول ہوں گی چیزیں. اور آخری شرط ہے اخلاق کی، جو اخلاقی شرط ہے اس میں بہت ساری پھر عبادتیں ہیں. مثال کے طور پر فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو. تو اب عمل تو کیا ہوا لیکن حسد ہے دل میں، تو کہاں سے قبول ہے پھر؟ اس طرح سے غیبت کے لیے احادیث، یہ سب مرحلوں سے انسان گزرے تب جا کے انشاءاللہ اس مرحلے پہ پہنچتا ہے. بس اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے اعمال کو قبول و مقبول و منظور فرمائے، اور آپ کو اور ہمیں کوئی غم نہ عطا فرمائے. سے ہمیں اب عبداللہ حسین علیہ السلام